شفاء صدور فاض وعطر كل لسان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طب نبوی کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آج ہمارا ٹاپک ہے انگور. انگور وہ پھل ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں 6 مقامات پہ ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو شوق سے کھایا کرتے تھے. یہ وہ پھل ہے جس کی بہت زیادہ تعریف آئی ہے اور یہ ان 3 بڑے پھلوں میں سے ہے جن کو پھلوں کا سردار کہا جاتا ہے. یعنی نیوٹریشن وائز جن کے اندر سب سے زیادہ غذائیت پائی جاتی ہے، نیوٹریشن پائی جاتی ہے، وہ ہیں انجیر، کھجور اور انگور. ہمارے ہاں آم کو پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے، لیکن آم کی غذائیت سے انگور کی غذائیت کہیں زیادہ ہے. انگور پر مختلف تجربات بھی ہوئے اور سائنٹیفک ریسرچز بھی آئیں اس کے بارے میں کہ انگور کے اندر کیا کیا فائدے پوشیدہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اتنی دفعہ قرآن پاک میں کیا تو آخر اس کے اندر کیا فائدے ہیں کہ اس کو جنت کا پھل بھی کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ہم کو اس سے نوازا ہے اور ہمیں اس بات کی خبر بھی دی ہے کہ جنت میں بھی انگور ہوں گے، لیکن وہ اپنے ذائقے، شکل اور سائز کے اعتبار سے مختلف ہوں گے. اس پر جو ریسرچ ہوئی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر بے شمار منرلز پائے جاتے ہیں: پوٹاشیم، فاسفورس، میگنیشیم، کیلشیم، وٹامن سی، کاربوہائیڈریٹس اور مختلف اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں. اینٹی آکسیڈنٹس کی وجہ سے یہ بہت سے جو گندے مادے ہوتے ہیں جسم کے، ان کو جسم سے نکالنے میں ہماری مدد کرتا ہے. اور اس کے فائدوں میں سب سے جو بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہارٹ فلیکسیبلٹی بڑھ جاتی ہے. یعنی ہمارا جو دل ہے اس کے اندر جو خون کو پمپ کرنے کی صلاحیت ہے اور وہ دھڑکنے کی جو صلاحیت ہے اور اس سے خون پورے جسم میں پہنچتا ہے، یہ اس کی قوت میں اضافہ کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ہماری بلڈ ویسلز کی فلیکسیبلٹی بھی بڑھتی ہے. یعنی جن رگوں میں خون جاتا ہے ان کے اندر یہ قدرے نرمی رکھتا ہے اور فلیکسیبلٹی رکھتا ہے، جس کی وجہ سے خون کو نالیوں میں چلنے کے لیے آسانی ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ بہت سی بیماریوں میں بھی فائدہ مند ہے، جیسے کولیسٹرول میں یہ مددگار ہے. یہ علاج نہیں ہے کولیسٹرول کا، لیکن کولیسٹرول کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے. اس کے علاوہ جسم سے ٹاکسنز کو نکالتا ہے اور بلڈ ویسلز کو اسٹرینتھن کرتا ہے، لیکیج نہیں ہونے دیتا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جسم میں نالیوں کی سختی کی وجہ سے کہیں نہ کہیں سے انٹرنل بلیڈنگ ہو جاتی ہے یا بلڈ ویسلز جو ہیں وہ پھٹ جاتی ہیں، جس سے اندرونی طور پر خون ضائع ہو جاتا ہے اور بعض اوقات پتہ نہیں چلتا اور بہت دیر بھی ہو جاتی ہے تو اس سے مریض کوما میں چلا جاتا ہے. لیکیج کو کنٹرول کرنے میں مددگار ہے. بوڑھے لوگوں میں ویژن امپروو کرتا ہے اور الکوہل کے عادی لوگ، ان کو آلٹرنیٹ کے طور پر انگور دیے جا سکتے ہیں. اس طرح ان کا الکوہل کی عادت کو چھڑانے میں یہ ایک قسم کی مدد کر سکتا ہے. یہ الکوہل کا اینٹی ڈاٹ بھی ہے. مائیگرین یا درد شقیقہ، اس میں بھی یہ مددگار ہے اور بالوں کے لیے بہت اچھا ہے. مردہ بالوں میں ایک نئی زندگی لاتا ہے. یعنی اس کو اگر آپ ایک مٹھی انگور بھی کچھ عرصہ مسلسل کھائیں روزانہ تو یہ آہستہ آہستہ آپ کے بالوں میں ایک نئی چمک پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. اور اسی طرح فیٹی ایسڈ اس میں چونکہ زیادہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بالوں کو نئی زندگی ملتی ہے. یعنی انگوروں میں فیٹی ایسڈز زیادہ پائے جاتے ہیں. اور جن لوگوں کو بلڈ پریشر زیادہ رہتا ہے ان لوگوں کو جو اسٹروکس یعنی بلڈ پریشر کی وجہ سے جو اسٹروکس ہوتے ہیں اس کے خطرے کو بھی کم کرنے میں کافی مددگار ہے. بریسٹ کینسر، لیور کینسر اور لنگز کے کینسر کی کافی حد تک یہ روک تھام کرتا ہے.
انگور پر جو ریسرچ ہوئی ہے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پکا ہوا انگور کچے انگور سے زیادہ فائدہ مند ہے. یہ بیسیکلی تو یہ بیلوں پر لگتا ہے، تو بیل پر لگا ہوا انگور کچا کچا نہیں کھانا چاہیے، یا اگر بیل پہ یہ پک بھی چکا ہو تو بھی اس کو 1 یا 2 دن رکھنے کے بعد کھانا زیادہ مفید ہے، کیونکہ جب بھی اس کو بیل سے اتارا جائے تو یہ جتنا بھی پکا ہوا کیوں نہ ہو، فوری طور پر کھانے سے اس کے اندر ترشی آتی ہے، اور اس ترشی کی وجہ سے گلا خراب ہو سکتا ہے یا دانت کھٹے ہو سکتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اگر تازہ انگور پیش کیے جاتے تو آپ ان کو فوری طور پر نہیں کھاتے تھے، بلکہ ان کو 1-2 دن رکھنے کے بعد کھایا کرتے تھے. اس سے انگور کی مٹھاس میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ انگور ہمارے جسم کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے. انگور ایک ایسا پھل ہے جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ یہ پھلوں میں پھل ہے، اور روزی میں روزی ہے، اور شوربوں میں بہترین شوربہ ہے. یعنی اس کا جوس اتنا ہے کہ اگر آپ ڈائریکٹ اس سے جوس نکالنا چاہیں تو بہت جلدی اور بہت سارا جوس نکل آتا ہے، کیونکہ اس کا چھلکا بہت باریک، اور سب انگوروں میں بیج نہیں پایا جاتا. بڑے سائز کے انگوروں میں بیج پایا جاتا ہے اور چھوٹے انگوروں میں بیج نہیں پایا جاتا. اس کا جوس بھی بہت اچھا ہے، لیکن اکثر جوس پینا اتنے فائدہ مند نہیں رہتا. جوس کبھی کبھار پینا چاہیے، لیکن پھل کو خود چبا کے کھانے میں ایک الگ حکمت ہے کہ اس سے ہمارا لعاب دہن اس کے اندر شامل ہوتا ہے. ہم اس کو آہستہ آہستہ کھاتے ہیں، کم کھایا جاتا ہے. جوس پینے کی وجہ سے ایک چیز ہمارے اندر بہت زیادہ مقدار میں چلی جاتی ہے، اور اس سے ہمارا شوگر لیول بڑھ جاتا ہے، جس سے ذیابیطس کے مرض کا خطرہ رہتا ہے. بہتر ہے کہ ہم اس کو چبا کے کھائیں اور اپنے منہ کے ساتھ، یعنی لعاب دہن شامل کرنے کے ساتھ کھائیں، تاکہ اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہمارے جسم کو پہنچے اور ایک مناسب مقدار جو ہے وہ ہمارے اندر جائے. انگور کا مزاج جو ہے وہ گیہوں کی طرح ہے، گندم کی طرح کا، یعنی اس کا جو مزاج ہے وہ گرم اور تر ہے، کسی حد تک گرمی کی تاثیر لیے ہوئے ہے. اس لیے بہت زیادہ مقدار میں کھانا اچھا نہیں ہے، اس کو ایک مناسب مقدار میں ہی لیا جانا چاہیے. جو سب سے عمدہ انگور ہے وہ بڑے سائز کا ہوتا ہے، اور سفید انگور جو ہے وہ سیاہ سے زیادہ اچھا سمجھا جاتا ہے. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھوڑا سرخی مائل انگور پسند تھا، یعنی بڑے انگوروں میں سرخی مائل، اور جو چھوٹے انگور ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ عموماً پیلاہٹ لیے ہوئے تو ہوتے ہیں، لیکن سرخی مائل نہیں ہمارے ہاں پائے جاتے. کچھ ملکوں میں جیسے افغانستان میں سرخی مائل چھوٹے انگور بھی ملتے ہیں جن کے اندر بیج نہیں ہوتا، لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں زیادہ تر بڑے انگوروں کے بیج ہوتے ہیں اور چھوٹے انگور بغیر بیج کے ملتے ہیں، جس میں سندر خانی بہت خوبصورت اور بہت مزیدار انگور ہے، کوئٹہ کے علاقے میں پایا جاتا ہے، اور وہ بہت اچھی نسل کا انگور ہے اور بہت عمدہ انگور ہے. انگور اگر بہت زیادہ کھایا جائے تو اس سے اپھارا ہو سکتا ہے اور اس سے پیٹ خراب بھی ہو سکتا ہے، موشن آ سکتے ہیں. اگر انگور کا چھلکا تھوڑا سا سکڑ جائے، یعنی ایک انگور ہوتا ہے نا بہت چمکدار چھلکا ہوتا ہے اس کا اور بہت فریش ہوتا ہے، تو ایسے میں بہت فریش انگور نہ کھائیں تو ہمارے فائدے میں ہے. اور اگر ہم اس کو تھوڑا سا رکھ دیں اور اس کا چھلکا قدرے نرم ہو جائے، ڈھیلا ہو جائے، اس وقت اس کو کھائیں تو وہ زیادہ فائدے مند ہے. انگور جسم کو تقویت پہنچاتا ہے. کشمش جو اس سے بنائی جاتی ہے، یعنی انگوروں کو سکھانے کے بعد، یعنی جب انگور سوکھ جاتے ہیں، چھوٹے انگوروں کو کشمش کہا جاتا ہے، اور جو بڑے انگور سکھانے کے بعد ان سے منقع بنایا جاتا ہے. یہ دونوں پھل ایسے ہیں کہ اگر ان کو خشک کر کے بھی کھایا جائے تو یہ بہت فائدہ دیتے ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کو جن کے اعصاب بہت تھکے تھکے رہتے ہیں اور اعصابی کمزوری کا شکار جو لوگ ہیں ان کے لیے انگور بہت فائدہ مند پھل ہے. ناظرین، ایک اور چیز ہے حب الرشاد، جس کا ذکر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث سے ملتا ہے، جو شفائیہ اثرات رکھنے والی ہے. اس کو کچھ تخم رشاد بھی کہتے ہیں اور حب الرشاد بھی کہا جاتا ہے، عربی میں بھی اس کو حب الرشاد کہا جاتا ہے. یہ میتھی کی طرح کے تھوڑا سا اس کے بیج ہوتے ہیں یا دانے ہوتے ہیں، لیکن تھوڑا یہ
پتلے ہوتے ہیں. یہ بہت کام کی چیز ہے، جلد کے لیے بھی، پھیپھڑوں کے لیے بھی، اور استما اور کنجیشن کے لیے، بلغم اور ریشہ نکالنے کے لیے بہت مفید ہے. اس کی جو تاثیر ہے وہ گرم اور خشک بتائی جاتی ہے، اسی لیے یہ جلد کے زخم یا بھینسا داد، جس کو پنجابی میں دھدر بھی کہا جاتا ہے، گول گول قسم کے رنگ ورمز ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ مختلف قسم کی جلدی بیماریوں میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اور کھانسی، خاص کر بلغمی کھانسی جس میں ریشہ بہت کثرت سے پایا جائے، اس میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے. اور بھی بہت سی بیماریوں میں اس کا فائدہ ہے. پیٹ کے کیڑے تک اس سے مر جاتے ہیں اس کے استعمال کرنے سے، اس کو پینے سے. اور سر کے بال جو بہت تیزی سے گر رہے ہوں، اس میں بھی اس کا فائدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ 2 تلخ چیزوں میں کس قدر شفا ہے، ایک صبر اور دوسرا تخم رشاد یعنی حب الرشاد. یہاں ہم حب الرشاد کا ذکر کر رہے ہیں. یہ قدرے گرمی پیدا کرتا ہے، اور اگر اس کو استعمال کیا جائے تو یہ قبض کو کسی حد تک نرم کرتا ہے، کیونکہ جیسے اسبغول کے اندر تھوڑا سا لیسدار مادہ ہوتا ہے، اس کے اندر بھی اسی طرح کی تھوڑا لیس سی پائی جاتی ہے. جب اس کو تھوڑی دیر بھگو کے رکھا جاتا ہے یہ پھول جاتا ہے. اور اگر اس کو جلدی امراض میں استعمال کیا جائے تو مختلف طریقوں سے اس کو پیس کر، اور اس کو کبھی شہد کے ساتھ ملا کر، اور کبھی اس کو مختلف طریقوں سے جلد پر لگایا جاتا ہے. پیٹ کے کیڑے اور کدو دانے مارنے کے لیے اس کو بھگو کر اور اس کو گرم پانی کے ساتھ یا زیتون کے تیل کے ساتھ پیا جاتا ہے. یہ تلی کے ورم کو تحلیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اگر شہد کے ساتھ ملا کر اس کا لیپ کیا جائے تو یہ تلی کے ورم کو دور کر دیتا ہے. مہندی کے ساتھ جوشاندہ بنا کر پلائیں تو سینے کے ریشے اور کنجیشن کو اور بلغم کو صاف کر دیتا ہے. اور اگر کسی جگہ پر اس کا بخور کیا جائے، یعنی جلتے کوئلوں پر اگر اس کو چھڑک دیا جائے، تو وہاں کے کیڑے مکوڑے سب بھاگ جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں. اور بالوں کے گرنے کو بھی روکتا ہے. اور اگر جو کا آٹا اور سرکے سے، یعنی جو کے آٹے اور سرکے میں اس کو ملا کر اس کا لیپ کیا جائے تو ارک النساء کے درد کو بھی فائدہ دیتا ہے. ارک النساء کا درد جو ہے وہ لنگڑی کے درد کو یا شیٹیکا کو کہا جاتا ہے. تو شیٹیکا پین کے لیے اس کو جو کے آٹے اور سرکے سے ملا کر، یعنی جو کا آٹا، سرکہ اور اس کو ملا کر پانی سے بھگو کر اس کو اگر اس جگہ پر لگا دیا جائے تو یہ اس درد سے کافی حد تک آرام مل جاتا ہے. اگر اس کو پانی اور نمک کے ساتھ پھوڑوں پر ملا جائے تو ان کو یہ بہت جلدی نرم کر دیتا ہے. پھوڑے وہ جو بند منہ والے پھوڑے ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے بوائلز ہوتے ہیں. بعض اوقات لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ یہ 7 نکلتے ہیں، تو وہ بڑے بڑے پھوڑے ہوتے ہیں اور ان کا منہ نہیں بنتا، تو بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں، اور سویلنگ ہو جاتی ہے، ورم آ جاتا ہے اور دہکتے رہتے ہیں مگر، اور اس کے اندر بڑی تکلیف ہوتی ہے، بہت درد ہوتا ہے. تو ان کا منہ بنانے کے لیے اگر اس کو پیس کر اور شہد میں ملا کر وہاں پر لیپ کر دیا جائے تو وہ ان پھوڑوں کو پھوڑ کے، یعنی ان کے اندر سے پس نکالنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. اس طرح اس کے اندر سے گندگی اور گندے مادے سارے جب نکل آتے ہیں تو بار بار پھوڑے نکلنے کی عادت بھی ختم ہو جاتی ہے. جن پھوڑوں کو بند کرنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے اینٹی بایوٹکس کھائی جاتی ہیں تو وہ اینٹی بایوٹکس اس وقت تو اس پھوڑے کو مندمل کر دے گی، آہستہ آہستہ وہ خون میں شامل ہو کے ختم ہو جائے گا، لیکن تھوڑے عرصے کے بعد وہ کہیں اور سے پھوڑا بن کے سامنے آ جائے گا. پھر اس کو اگر آپ اینٹی بایوٹک سے روکیں گے تو وہ کسی اور جگہ سے نکل آئے گا، یا بعض اوقات پھوڑوں کی شکل کی بجائے وہ ایک نئی بیماری کی شکل میں اسکن کے اوپر کوئی ایک اور بیماری جو ہے وہ نمودار ہو جاتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھوڑے اور پھنسیوں پر دم کا طریقہ بھی سکھایا ہے، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ ذکر کریں گے. لیکن پھوڑوں کے علاج کے لیے مختلف دوائیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجویز فرمائی ہیں، جس میں ہمارے جو پھوڑے ہیں وہ بہہ کر اور ان کا گندگی جو ہے وہ صاف ہو جائے. کیونکہ ہمارے ہاں جو علاج
رواج پایا ہوا ہے وہ یہ کہ اینٹی بایوٹک دے کے تمام پیپ کو سکھا دیا جائے اور اس سارے گند کو جسم کے اندر ہی رہنے دیا جائے. جب یہ گندگی اندر بار بار خون کے اندر پھیلا دی جاتی ہے تو ایک وقت آتا ہے وہ کہیں نہ کہیں سے کینسر بن جاتا ہے. تو بہتر ہوتا ہے کہ جس جگہ پر اگر پھوڑا نکلا ہے یا پھنسی نکلی ہے تو اسی جگہ پر ایسا علاج کیا جائے کہ وہ پس جو ہے وہیں سے باہر نکال دی جائے. تو یہ کوئی اتنا پریشان کن بات نہیں ہے یا کوئی بہت تکلیف دہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ بڑے آسانی کے ساتھ پس نکالی جا سکتی ہے. آپ صرف کلونجی کا تیل بھی اگر بار بار لگاتے رہیں تو وہ پس باہر نکل آتی ہے اور بہت اچھا آپریشن کر دیتا ہے بلیک سیڈ آئل. لیکن اگر بہت بڑے سائز کا پھوڑا ہے تو آپ اس پر یہ تخم رشاد یا حب الرشاد لگا کر شہد کے ساتھ ملا کر لگائیں، اس کا لیپ بنا کر پہلے تخم رشاد کو تھوڑے سے پانی میں تھوڑی دیر کے لیے بھگو دیں، 1 گھنٹے کے لیے، تو اس کے اپنی جو لیسدار مادہ ہے وہ باہر آ جائے گا. پھر اس کے اندر اتنا شہد ملائیں کہ وہ کریم کی طرح یا محلول کی طرح ہو جائے کہ وہ جسم پر صحیح طرح سے جم سکے. تو جب اس کو پھوڑے کے اوپر لگائیں گے، یعنی رات بھر بھی اس کو لگا رہنے دیں تو کوئی حرج نہیں، تو بار بار اس کی پٹی تبدیل کریں یہاں تک کہ وہ اس کے اندر سے مواد پوری طرح پک کر اور باہر آ جائے. یہ اس کا بہترین طریقہ ہے. یہ عرق النساء کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور اگر اس کو پیا جائے یا اس کا حقنہ لگایا جائے تو یہ کمر کے درد سے بالکل نجات دے دیتا ہے اور بلغم کو ختم کر کے پوری سینے کی لیس اور ریشے کو صاف کر دیتا ہے. حکیم جالینوس نے لکھا ہے کہ اس کی قوت رائی کے دانے کی طرح ہے، اسی لیے یہ کمر کے درد میں عرق النساء کو بہت فائدہ دیتا ہے، اور اس کی سکائی کرنا بھی بہت مفید ہے. یعنی ان دانوں کو اگر گرم کر کے پوٹلی میں باندھ دیا جائے اور اس پوٹلی سے اگر سکائی کی جائے تو یہ اندر تک درد کو ختم کر دیتا ہے. دمے کے مریضوں کے لیے بھی یہ بہت فائدہ مند ہے. یعنی اگر کسی کو استما ہو تو اس کو مختلف قسم کی دواؤں کے ساتھ ملا کر استما کے مریضوں کا بھی علاج کیا جاتا ہے. کھانسی میں تخم رشاد کو اگر باریک پیس کر 3 گنا شہد کے اندر ملا دیا جائے، یعنی اگر 1 چمچ تخم رشاد کا ہے تو اس سے 3 گنا شہد کے اندر اس کا پاؤڈر ملا کر کچھ دیر رکھ دیں اور پھر اس شہد کو مریض کو کھانے کو دیا جائے. یعنی چھوٹے بچوں کو تو ظاہر انگلی پہ لگا کے بھی آپ چٹاتے رہیں. تھوڑی 5 سال یا 7 سال کا بچہ ہے تو اس کو 1/4 چمچ، اور اگر بڑی عمر کے ہیں بچے 10 سال تک کے تو آدھی چمچ، اور جو بالغ افراد ہیں ان کے لیے 1 ٹی اسپون دن میں 3 دفعہ دیا جا سکتا ہے. تو یہ کھانسی کے خاص طور پر وہ کھانسی جو بلغمی کھانسی کہلاتی ہے یا ریشے والی جس کے اندر کنجیشن پایا جاتا ہے، ایسی کھانسی کے لیے تخم رشاد بہت مفید ہے. اور اسی طریقے سے کھانے سے ہمارا جو ریشہ ہے وہ جڑ سے ختم ہو جاتا ہے اور کھانسی کو آرام مل جاتا ہے. ناظرین، میتھی کے بارے میں ہم سب واقف ہیں. میتھی کا ذکر بھی ہمیں سنت میں ملتا ہے. عربی میں اس کو حلبہ کہا جاتا ہے. ہمارے کھانوں میں اکثر میتھی کا استعمال کیا جاتا ہے، اسپیشلی سوکھی میتھی یا ہمارے ہاں کسور کی میتھی بہت پسند کی جاتی ہے. بہت خوشبودار اور بہت ذائقہ دار ہوتی ہے. تازہ میتھی بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اور میتھی کے بیج جسے ہم میتھی دانہ بولتے ہیں وہ بھی بہت فائدے کی چیز ہے. سنت میں بھی اس کا طریقہ موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو دل کی تکلیف ہوئی تو آپ ان کے گھر تشریف لائے اور آپ نے انہیں فرمایا کہ تم حارث بن کلدہ ثقیفی کو بلاؤ، جو کہ اس وقت مکہ کا ماہر حکیم تھا. چنانچہ حارث بن کلدہ ثقیفی کو بلایا گیا تو اس نے آ کر کہا کہ کچھ خطرے کی بات نہیں، اگر ان کو اجوا کھجور اور میتھی دانہ کو آپس میں جوش دے کر، یعنی پانی میں ملا کر اگر ان کو جوش دیا جائے تو اس سے ان کی طبیعت کو بہت جلدی افاقہ ہو جائے گا. چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور حضرت سعد بن ابی وقاص بہت جلدی ٹھیک ہو گئے. یہ واقعہ ہے حضرت سعد بن ابی وقاص کی بہت سی فتوحات سے پہلے کا. ان کو دل کی جب تکلیف ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آئے اور انہوں نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا، سعد تمہیں تو دل کی تکلیف ہے، یہ دنیا میں فرسٹ ڈائگنوسس ہو رہی ہیں، پہلی دفعہ
دل کی تکلیف کا ڈائگنوز کیا گیا کہ کسی انسان کو دل کی تکلیف دنیا میں ہوئی، اور اس کو جو پہچانا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے دل کی بیماری کو پہچانا اور پھر اس کا علاج بھی فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 7 اجوا کھجوروں کی گٹھلیاں پیس کر کھجور کے ساتھ کھانے کا مشورہ دیا، اور ساتھ میں آپ نے حکم دیا کہ حارث بن کلدہ ثقیفی کو بلایا جائے۔ چنانچہ حکیم حارث بن کلدہ ثقیفی جو مکہ کا ماہر حکیم تھا اس کو بلایا گیا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے فرمایا کہ اگر ان کھجوروں کے ساتھ، یعنی اجوا کھجوریں گٹھلیوں کے ساتھ، گٹھلیاں پیسی ہوئی ان کا پاؤڈر کیا ہوا اور 7 اجوا کھجوریں، ان کو پکا کر 1 کپ پانی میں، یعنی جسٹ جیسے پانی ابلتا ہے اور فوراً ہی اس کے اندر کھجور بھی ڈال دی جائے اور اس کے اندر کھجور کی گٹھلی کا پاؤڈر بھی، 7 کھجوروں کی گٹھلیوں کا پاؤڈر بھی، 1-2 ابال آئیں تو ان کو اتار لیا جائے۔ جب کھجور اور اس کی گٹھلی کا پاؤڈر ڈالا جائے تو ساتھ ہی میتھی دانہ 1 چٹکی وہ بھی ڈال دیا جائے، یعنی میتھی دانہ کا پاؤڈر۔ یہ وہی میتھی دانہ ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ لہذا حارث بن کلدہ ثقیفی کے کہنے کے مطابق جب حضرت سعد بن ابی وقاص کو اسی طریقے سے محلول دیا گیا تو انہوں نے بہت جلدی صحت پکڑ لی، اور اس کے بعد انہوں نے بہت سی فتوحات کی، بالکل وہ ٹھیک ہو گئے۔ آج کے ہمارے دل کے مریضوں کا اور ان کا جو علاج ہو رہا ہے اس کا موازنہ کیا جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حضرت سعد بن ابی وقاص کا کیس جس طریقے سے ٹھیک ہوتا ہے، ان دونوں کا اگر کمپیریزن کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ آج کا ہمارا مریض سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتا، یعنی جس کو دل کی تکلیف ہے اور وہ آج کی دواؤں پر اگر چل رہا ہے تو وہ مریض سارے کام جو ہے اس کے آہستہ آہستہ ختم ہوتے چلے جاتے ہیں اور وہ مکمل بیڈ ریسٹ پہ چلا جاتا ہے۔ فتوحات تو کیا، وہ گھر والوں کے کام کا بھی نہیں رہتا، بلکہ گھر والوں کا محتاج بن جاتا ہے۔ آج کی دوائیں جس طرح سے انسانوں پر اثر چھوڑ رہی ہیں، وہ انسانوں کو صحت سے ہمکنار کرنے کی بجائے زیادہ تر ان کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان کی وجہ سے انسان کمزور زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس میں شفائی اثرات کم اور دوائی اثرات زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے انسانوں کی صحت دن بدن کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میں دواؤں کے حق میں تو ہوں، لیکن ان دواؤں کے حق میں ہوں جو انسان کو صحت سے ہمکنار کریں، ان کو شفا یاب کریں اور ان کی تکلیفوں کو دور کر دیں۔ ایسی دواؤں کے حق میں نہیں ہوں جو انسان کو ساری زندگی دوائیں کھانے پر مجبور رکھیں، یعنی ایک ایسی دوا جب آپ شروع کر لیں جس کے بعد ڈاکٹر کہیں کہ اب آپ کو ساری زندگی اس کے ساتھ زندہ رہنا ہوگا، تو وہ دوا نہیں ہے، وہ نشہ ہے۔ لہٰذا ایسے نشوں سے دور رہنے کی کوشش کریں، اور کوشش یہ کریں کہ ایسا علاج ڈھونڈیں، ایسا علاج صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے ہمیں ملتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کتنی فتوحات کی، سپہ سالار بنے اور کتنی جنگیں لڑیں، اور ہمارے آج کے پیشنٹس جو ہیں وہ جنگ تو کیا، وہ بات کرنے کے بھی قابل کم ہی ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا، سب سے پہلے ہم نے انگور کے بارے میں بات کی، وہ بھی دل کو بہت تقویت دینے والا پھل ہے، اور ہارٹ فلیکسیبلٹی جو ہے اس سے امپروو ہوتی ہے، بلڈ سرکولیشن اچھی ہوتی ہے، خون کی رگوں میں خون اچھا اس کی وجہ سے دوڑتا ہے۔ انگور پھلوں کا سردار پھل ہے، یعنی اس کے اندر بہت زیادہ نیوٹریشن پائی جاتی ہے، لہذا انگور کھانا ہماری صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ پھر ہم نے تخم رشاد یا حب الرشاد کی بات کی، جو کہ ایک بہت عمدہ دوا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو استعمال کرنے کا مشورہ دیا۔ یہ جلد کی خرابیاں ہوں، سکن ڈیزیزز ہوں، یا ریشہ ہو چھاتی میں، اس کے لیے یہ بہت عمدہ دوا کا کام کرتا ہے۔ پھر ہم نے میتھی کے اوپر بات کی، میتھی دانہ۔ میتھی کے اپنے بہت سے فائدے ہیں، ہمارے ہاں میتھی کا سالن بھی پکایا جاتا ہے، اور میتھی سے پراٹھے بھی بہت اچھے بنتے ہیں، اور میتھی بہت سی چیزوں میں مکس ویجیٹیبل کے ساتھ اگر آپ اس کو پکائیں، مختلف سبزیاں ملا کر، تو اس میں بہت اچھا ذائقہ دیتی ہے۔ تو میتھی جو ہے وہ گیسٹرک پرابلمز کو بھی دور کرتی ہے، ہاضمے کو بہت اچھا کرتی ہے،
ڈیٹاکس کرتی ہے باڈی کو. تو لہٰذا میتھی کے اندر بہت زیادہ دوائی اثرات بھی ہیں اور غذائی اثرات بھی ہیں. لہٰذا میتھی کو جب اس کا موسم ہو تو تازہ استعمال کیا جائے، اور جب موسم نہ ہو تو اس کے جو میتھی دانہ ہے یا میتھی کے بیج ہیں ان سے فائدہ حاصل کیا جائے. ہمارے یہاں اچار میں بھی کلونجی کے ساتھ میتھی کا بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے بہت اس کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے. جن لوگوں کو بال گرنے کا مسئلہ ہو، یہ بالوں میں بھی بہت اچھی ہے، بالوں کو خوبصورت بناتی ہے، گھنا کرتی ہے. اور اس کو دہی میں ملا کر اگر گرمیوں کا موسم ہو تو لگائیں 1 گھنٹے کے لیے، زیادہ دیر کے لیے نہ لگائیں. لیکن سردی کے موسم میں اس کو کبھی نہ لگائیں کیونکہ اس سے سر درد پیدا ہو سکتا ہے دہی لگانے کی وجہ سے. میتھی جو ہے وہ ایک بہترین سبزی بھی ہے، اور میتھی دانہ بہترین دوائیا اثرات کا حامل ایک دوا ہے. اس کو استعمال کریں، انگور ہوں یا حب و رشاد، میتھی ہو، جو چیز بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک الفاظ میں فرما دی، ہمارا ایمان ہے کہ اس میں نہ صرف یہ کہ غذائیہ اثرات ہیں، اس میں دوائیہ اور شفائیہ اثرات بھی ہیں. اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے اور ہمیں اس سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.